مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک عورت حضور کے سامنے سے گزری، آپ کی اچانک نظر پڑ گئی، آپ فوراً گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور باہر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اچانک تمہاری کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں بھلی معلوم ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس، یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ آپ کو یہ کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو مسلم شریف میں ہے اور اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ کے بارے میں کہ اگر پڑے تو میں فوراً اٹھا لوں، فوراً اٹھانی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے، پہلی نگاہ یہ نہیں کہ ڈال کے، ایسے نہیں، اگر اندازہ بھی ہو گیا ہے تو آپ نے نگاہ پہلی بھی اٹھانا منع ہو جائے گی، وہ پہلی آپ کی وہ ہوگی جس میں آپ کو پتہ چل گیا۔ تو یہ بڑی احتیاط والا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گائیڈ لائنز دی ہیں، آپ علیہ السلام نے امت تک پہنچائی ہیں۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی معصوم ہے، اگر ان سے کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہونے لگا اس زمانے میں، اللہ نے مس ہینڈل ہونے سے پہلے بچا لیا، اور اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی ایسی چیز ہو گئی جو اللہ کو پسند نہیں آئی، جسے ہم گناہ نہیں کہتے، اجتہادی خطا کہتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 69 پڑھ لیں، اس میں تو خود بریلویوں کے سب سے بڑے عالم پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمہ اللہ فوت ہو چکے، 1997 میں ڈیتھ ہوئی ان کی۔ پاکستان جس سال بنا تھا 1947 میں، اس سال انہوں نے دورہ حدیث اعلی حضرت کے خلیفہ کے پاس کیا تھا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے پاس، جنہوں نے اعلی حضرت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے خزائن العرفان، ان کے شاگرد ہیں پیر کرم شاہ صاحب الازری۔ پیر کرم شاہ صاحب اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی جنہوں نے جالک لکھی ہے، دونوں کلاس فیلو ہیں، انہوں نے بھی، پیر کرم شاہ صاحب نے بھی سورۃ الانفال کی اس آیت کا ترجمے میں لکھا کہ یہ جو غزوہ بدر کے قیدی آپ نے چھوڑ دیے، اللہ تعالی آپ لوگوں کو، نبی اسلام ان کے ساتھیوں کو اس پر عذاب دیتا اگر وہ پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی اس عمل کی وجہ سے، اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا اجتہادی خطا۔ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں، ہمارے تو دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے۔ میں تو ابھی انجینئر یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا جب وہ فوت ہوئے ہیں 1997 میں، اور انہوں نے اجتہادی خطا قرآن کے ترجمے میں لکھا۔ اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ نبی کا اگر کوئی اجتہاد اللہ کو ناپسند ہو وہ گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں طرف آپشن موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منافقین کا جنازہ بھی پڑھا دیا، حالانکہ کتنی سخت آیات پہلے نازل ہو چکی تھی، اسی وجہ سے حضرت عمر روک رہے تھے حضور کو، لیکن حضور نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ واضح نہیں روکے گا نا تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا۔ یہ حضور کی شفقت تھی نا۔ لیکن جب آپ نے جنازہ پڑھایا اس دوران بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، حضور کی اس شفقت کی وجہ سے، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے مخالفین متاثر بھی ہوئے، لیکن بعد میں پھر آیات نازل ہوئی کہ اے نبی آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور آندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ ان میں سے کسی کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی جس کے بارے میں یہ آیات ہیں بخاری مسلم میں ہے، حضور نے اپنا کرتا مبارک دیا، اپنا لعاب دہن ٹپکایا، کرتے کا کفن بنایا گیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا، پھر بھی حضور کی نسبت اس سے کام نہیں آئی کیونکہ اس کے کرتوت صحیح نہیں تھے۔ جی تو اس طرح کی جو معاملات ہیں اسے کہا جاتا ہے عصمت انبیاء، اس حوالے سے کہ انبیاء کی اللہ تعالیٰ ریمیڈی فرما دیتا ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں کہ وہ غلطی کرے اور اس کی ریمیڈی ہو جائے، ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی۔ مسلم شریف میں جو حدیث ہے ام ایمن سلام اللہ علیہا، ان کے پاس حضور اکثر جایا کرتے تھے، بڑھیا خاتون، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تو اسلام میں جہاد کے اندر بھی کتنا کلیدی کردار ہے۔ تو حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر، مسلم شریف کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور بھی جاتے تھے، چلو ہم اس سنت پہ عمل کریں، ہم بھی جا کے اماں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جب گئے تو وہ رو رہی تھی حضور کے غم میں، ہائے 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 ہائے۔ حضرت عمر نے تسلی دی انہیں کہ ام ایمن آپ نہ روئیں، رسول اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی جنت ہے،
وہ تو بہتر مقام میں چلے گئے. ظاہر ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ امت کے غم نہیں حضور کو اب اور دیکھنے پڑ رہے, ورنہ تو حضور تو ہر غم کے اوپر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو لیکن سرکار وہ ام ایمن تھی, اس نے ایسا جملہ بولا کہ حضرت ابوبکر عمر بھی حیران رہ گئے. انہوں نے کہا عمر میں اس بات پہ تو نہیں رو رہی, مجھے یقیناً یہ پتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہتر حالت میں ہے, میں اس بات میں رو رہی ہوں کہ آسمان اور زمین کا رشتہ وحی کی وجہ سے جو چل رہا تھا وہ منقطع ہو گیا. اب جو کچھ ہم کریں گے وہ ہم کریں گے, ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا تم نے یہ غلط کام کیا. جب یہ جملہ بولا تو حضرت ابوبکر عمر جو تسلیاں دے رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے ان کا جملہ سن کے کہ واہ کیا عقل ہے عورت کی. ساری عورتیں ناقص العقل تو نہیں ہے, ایسی عورت بھی ہے ام ایمن کہ جس نے ابوبکر عمر کو بھی رلا دیا. ہاں ان کو یہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, اب جو کچھ غلط صحیح ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی, اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہیں بتائے گا, وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اور آپ حیران ہوں گے یہ سیم جملے نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں مولا علی کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موت اگلے انبیاء کسی نہیں ہے, آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا, اور اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم رو رو کر اپنی جان دے دیتے آپ کی میت کے اوپر. مولا علی نے 2 غلط عقیدے ایک خطبے میں فارغ کر دیے. نمبر 1 یہ کہ اب آسمان کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کچھ نہیں بتائے گا تو باقی امامت شاہی کوئی نہیں, مولا علی کو کوئی نہیں دسے گا تو اور کس کو دسنے نے, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا, اور یعنی کہ اب امتی نبی بھی کوئی نہیں, ورنہ اگر امتی نبی ہوتا تو علی ہوتا, کیونکہ ہارون اور موسیٰ کی نسبت تو 2 نبیوں والی تھی. ختم نبوت کی وجہ سے اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال شاہی کوئی نہیں, وہ کہاں سے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے. تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا, کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی عقیدہ امامت, کوئی صوفیوں کی اس حوالے سے یہ چیز کہ کوئی آسمان کا زمین سے رشتہ ہے, ختم. اور دوسرا نے کہا اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ہم رو رو کے جان دے دیتے. تو سرکار اندازہ کریں ماتم بیچ میں پھر کہاں سے آ گیا, سینہ کو بھی کہاں سے آ گئی, سب ختم. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. ختم نبوت اصل میں یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نہیں. ایک ایکسیپشن دی ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد قیامت تک غیب کی خبریں ختم سوائے مبشرات کے. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں, کہا کہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا, اور وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. خواب کی 3 قسمیں ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, اور نفس کی طرف سے. اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی؟ ہاں جی وہ مولوی ڈیفائن کرے گا کہ اگر دیوبندی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو دیوبندیوں کے نزدیک رحمانی ہے اور بریلویوں کے نزدیک شیطانی. ہاں پھر ان کو حدیث بھول جائے گی بخاری مسلم کی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا, اور ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالی. یا حضور کے زمانے میں اگر کسی نے دیکھا تو ان قریب وہ صحابی بھی بن جائے گا. یہ 2 تشریحات ہیں. اسی حدیث میں آگے لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول. امام بخاری کہتے ہیں ابن سیرین کہا کرتے تھے یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے حضور کو حضور کی اپنی شکل میں دیکھا, جو حضور کی اپنی شکل مبارک ہے. اگر کسی اور شکل میں ہے تو وہ اس میں نہیں آتا, اور اسی کی پلی پھر وہ لیتے ہیں, اور یہی صحیح تشریح ہے. جب آپ بریلویوں سے کہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا, وہ شیطان کسی اور شکل میں آ کے ورگلا گیا. تو انہیں کہے سرکار آپ کے خوابوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں وہ, تو خواب کوئی دھونس نہیں ہے جب تک کہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. کسی نے مستقبل میں دیکھا یہ ہونا ہے اور وہ ہو گیا, ہونے کے بعد پتا چلے گا, پہلے کوئی نہیں بتا سکتا. تو سرکار یہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں.